بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ کیا جنات غیب کا علم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ جنات کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، جو قرآن مجید میں پارہ نمبر 23 میں ہے۔ اے رب، مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی جو ان سے پہلے نہ کسی کو نصیب ہوئی اور نہ بعد میں کسی کو میسر آئے گی۔ چنانچہ جنات بھی آپ کے تابع فرمان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے سخت کام لیتے تھے۔ بعض جنات بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بعض دریاؤں میں غوطے لگا کر ان میں سے جواہر نکالتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور جنات میں سے بعض وہ جن تھے جو سلیمان کے رب کے حکم سے سلیمان کی نگرانی میں مختلف قسم کے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم کی سرتابی کرے گا اس کو ہم دہکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جنات سلیمان کے لیے جو وہ چاہتے بنایا کرتے تھے، اور جنات میں سے بعض وہ تھے جو سلیمان کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے، اسی طرح جنات کو بھی جو عمارت تعمیر کرنے والے اور غوطہ لگانے والے تھے ان کو زیر فرمان کر دیا تھا، اور ان کو بھی جو زنجیروں میں بندے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے بڑے قلعے اور مساجد تعمیر کرواتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا وسیع تخت بنوایا تھا جس میں وہ خود سوار ہوتے، پھر ہوا کو حکم دیتے، ہوا اس عظیم و شان وسیع و عریض تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جہاں حکم ہوتا وہاں لے جا کر اتار دیتی۔ اس تخت پر 6000 کرسیاں رکھی جاتی تھی جس پر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان سوار ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوا کہ وہ پورے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کریں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا اس عظیم و شان مجمع کو اٹھا کر جہاں حکم ہوتا پہنچا دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ایک عجیب طرح کا واقعہ ہے، اور اس میں بہت سی ہدایات ہیں۔ مثلاً یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو ایسی بے مثل حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات و طیر اور ہوا پر بھی ان کو حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ کہ موت تو مقررہ وقت پر آتی ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی۔ اس میں تعمیر کا کچھ کام باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے۔ آپ کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو فوراً کام چھوڑ دیتے اور تعمیر رہ جاتی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب کے اندر داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے اپنی جگہ پر کھڑے رہے، لیکن آپ کی موت کا وقت پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ روح پرواز کرنے کے بعد بھی اس عصا کے سہارے اپنی جگہ پر جمے رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے رہے۔ باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دیمک کو عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کھوکھلا کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو آپ کی موت کی خبر ہوئی۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ سبا میں فرمایا ہے، پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم جاری کیا تو سلیمان کی موت پر جنات کو کسی نے بھی آگاہ نہیں کیا،
مگر دیمک کے کیڑے نے جو سلیمان کی لکڑی کو کھا رہا تھا، پھر جب سلیمان گر پڑے تب جنات کو اس امر کی حقیقت ظاہر ہوئی کہ اگر وہ غیب کی باتیں جانتے تو اس ذلت آمیز اور مصیبت و تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔ جنات کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کو عرصہ ہو گیا، اور ہم بے خبر رہے تو مدت معلوم کرنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ ایک لکڑی پر دیمک چھوڑ دی۔ ایک دن رات میں جتنی لکڑی دیمک نے کھائی اس سے حساب لگایا کہ سلیمان علیہ السلام کی عصا پر ایک سال اس طرح گزرا ہے۔ اس واقعہ سے جنات کے علم غیب کو بھی رفع کرنا مقصود تھا۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کی مسافت چند لمحات میں قطع کر لینے کی قوت عطا فرمائی ہے، اور وہ بہت سے ایسے حالات و واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان یہ سمجھتے کہ یہ غیب کی خبر ہے، اور جنات کو بھی غیب کا علم ہے، لیکن جنات غیب کا علم نہیں جانتے۔ موت کے اس عجیب واقعہ نے اس کی بھی حقیقت کھول دی۔ خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ اگر ان کو علم غیب ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے، اور یہ سال بھر کی محنت و مشقت جو ان کو زندہ سمجھ کر برداشت کرتے رہے اس سے بچ جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کل عمر 53 سال کی ہوئی۔ ان کی سلطنت و حکومت 40 سال رہی، اور آپ نے 13 سال کی عمر میں سلطنت کا کام سنبھال لیا تھا۔